کچھ لوگوں کو احادیث کے اوپر بھی کافی ایشوز ہوتے ہیں، اور بلکہ مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں پہلی جو کتاب تھی صحیح مسلم، وہ 1.5 صدی کے بعد جو ہے پہلی کتاب احادیث کی آئی تھی. پھر وہ کہتے ہیں جو صحیح مسلم بخاری ہے وہ 350 سال بعد آئی. انسان ہر چیز کو بدل دیتا ہے. دیکھیں قرآن پاک کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لے لی. لوگوں نے بائبل بدل دی، زبور بدل دی، ان کے اتنے شیکسپیئر کی بکس بدل دی، ہر کتاب بدلی دی ہے سوائے قرآن پاک کی. تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ احادیث جو ہیں وہ ساری ٹھیک ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ نبی کی زندگی سے سیکھو. ایک ایک حدیث کو کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، اور جس سے سنا وہ کتنا معتمد ہے، اس نے جس سے سنا وہ کتنا معتمد ہے. ان معتمد ترین لوگوں سے سن کر پھر انہوں نے اس کو مرتب کیا. مولانا صاحب میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں نے جو دیکھا، لوگوں کو بہت پڑھا، بہت پرکھا، میں نے بہت زیادہ دنیا دیکھی، اور ایسی دنیا بھی دیکھی جو الحمدللہ جس کے آپ پاس سے بھی نہیں گزرے، اور اللہ آپ کو کبھی پاس سے نہ گزروائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتے نا، اس سے زیادہ خطرناک وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. اور ایسے بہت میں نے دیکھے ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے، بڑے جاننے والے، نالج والے لوگ ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے. وہ یہ کہتے ہیں دنیا میں ہی سارا کچھ ہے، دنیا میں ہی جنت ہے، دنیا میں ہی جہنم ہے، بٹ دیر از نو آخرت. اور یہ ایک بہت اہم چیز ہے. جیسے میں ان کو اکثر کہتی ہوں کہ اگر ہم یہاں پر آگ جلا دیں، لبرٹی چوک پر آگ جلا دیں کہ جی جس نے رشوت لی وہ آگ میں ڈالا جائے گا، آپ یقین کریں لوگ رشوت لینا چھوڑ دیں گے. 1-2 بندے تو جلیں گے پھر چھوڑ دیں گے. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں آخرت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا تو کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے. تو اس کا کیا ہے؟ آخرت پر لوگوں کو کس طرح سے لے کر آئیں کہ وہ آخرت پر ایمان رکھیں؟ قرآنی تعلیمات سے جب ہم خود جڑیں گے اور لوگوں کو جوڑیں گے تو قرآن کریم کے جو 3 مرکزی موضوعات ہیں وہ ہے توحید، رسالت، آخرت. یہ 3 بنیادی موضوعات ہیں. تو جب ہم قرآن کریم سے جڑیں گے جو اللہ کا پیغام ہے مسلمانوں کے نام، اور اس میں آخرت ایک مرکزی مضمون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے انداز میں مختلف پیراؤں میں آخرت کو سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ وہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے. تو قرآن پڑھنے سے وہ آخرت کے احوال، آخرت کی باتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا قبر کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، جنت جہنم کے حوالے سے جب ہم پڑھیں گے تو پھر یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اگر تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے تو تم دنیا کی زندگی چھوڑ کر جنگلوں میں بھاگ جاؤ اور کہو ہمیں اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس قبر کے لیے تیاری کرنی ہے. تو یہ ایمان بنیادی طور پہ جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی ہم ان چیزوں سے بچنے لگ جائیں گے جن کی وجہ سے آخرت میں نیک اعمال کا نیک اجر ملے گا یا بد اعمال کا بد اجر ملے گا. تو یہ آخرت ایمان کے اعتبار سے پختہ ہونا دل میں یہ ضروری ہے، اور قرآن انشاءاللہ اس عقیدے اور اس نظریے کو ہمارے ذہنوں میں پختہ کرتا ہے. اچھا، کچھ لوگوں کو احادیث کے اوپر بھی کافی ایشوز ہوتے ہیں، اور بلکہ مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں پہلی جو کتاب تھی صحیح مسلم، وہ 150 سال بعد، یعنی کہ 1 صدی 1.5 صدی کے بعد جو ہے پہلی کتاب احادیث کی آئی تھی. پھر وہ کہتے ہیں جو صحیح مسلم بخاری ہے وہ 350 سال بعد آئی. پھر ان کا ایک کویسچن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب تک قرآن پاک 23 سال تک تو قرآن پاک نازل ہوتا رہا، اور انہوں نے سختی سے اس دوران میں منع فرما دیا کہ تم نے میرے قرآن کے علاوہ کوئی چیز میری نہیں لکھنی. تو کہتے ہیں کہ احادیث کا صحیح ہونا یا ان کا ضعیف ہونا یا ان کا ٹھیک نہیں ہونا، کہ یہ جو پیرامیٹرز ہم نے سیٹ کیے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے، انسان ہر چیز کو بدل دیتا ہے. دیکھیں قرآن پاک کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لے لی. لوگوں نے بائبل بدل دی، زبور بدل دی، ان کے اتنے شیکسپیئر کی بکس بدل دی، ہر کتاب بدلی دی ہے سوائے قرآن پاک کی. تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ احادیث جو ہیں وہ ساری ٹھیک ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ نبی کی زندگی سے سیکھو. تو نبی کی زندگی سے کیسے سیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس وہی نہ ہو، احادیث ہی نہ ہو؟ تو پہلے تو ہم کچھ ان باتوں کو کنفرم کر لیں کہ جو پہلی کتاب کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ 2 صدی میں لکھی گئی، وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا ہے. پھر جو دوسری کتابیں ہیں وہ 350 سال بعد نہیں بلکہ 250 سال کے عرصے میں وہ لکھی جا چکی تھیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں. 250 سے کچھ زائد عرصے میں. لیکن یہاں ایک چیز کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ انہوں نے 250 سال کے بعد بیٹھ کے ایک کمرے میں بیٹھ کر لکھی نہیں ہے، بلکہ ایک ایک حدیث کو کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، اور جس سے سنا وہ کتنا معتمد ہے، اس نے جس سے سنا وہ کتنا معتمد ہے. ان معتمد ترین
ترین لوگوں سے سن کر پھر انہوں نے اس کو مرتب کیا. تو یہ ایسے نہیں کہ 250 سال بعد بیٹھ کے وہ پولس کی طرح، جس طرح پولس نے عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل مرتب کر دی، تو یہ 250 سال بعد بیٹھ کے گھروں میں نہیں لکھی گئی. ایک ایک حدیث کا ایک ایک استاد کا استاد، اس کا استاد، اور پھر ان کے حالات زندگی وہ آج تک تاریخ میں مرتب ہیں. تو یہ جو کسی چیز کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے وہ صرف لکھنا ہی محفوظ کرنے کا طریقہ نہیں ہے، زبانی یاد کرنا بھی اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ آج قرآن کریم لکھے ہوئے بھی موجود ہیں اور حفاظ بھی موجود ہیں. دنیا میں کروڑوں حفاظ ہمیں مل جائیں گے جو بغیر قرآن کریم کو ہاتھ لگائے ہمیں قرآن کریم سنا سکتے ہیں. تو اسی طرح کسی چیز کو یاد کر لینا، وہ قرآن ہو، وہ حدیث ہو، وہ اشعار ہوں، وہ اور کوئی چیز ہو، تو زبانی یاد کرنا بھی ایک ذریعہ ہے کسی چیز کو محفوظ کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتیں لکھنے سے اس لیے منع فرما دیا کہ لکھی ہوئی باتیں قرآن اور حدیث میں مشابہت نہ ہو جائے. لہذا قرآن کو لکھ کر محفوظ کیا گیا اور زبانی یاد کرا کر محفوظ کیا گیا، دونوں طریقوں سے. احادیث شریفہ کو زبانی یاد کرا کے محفوظ کرا دیا گیا. تو وہ زبانی یاد چلتا رہا اور محفوظ ہوتا رہا. اور پھر آ کے ایک وقت آیا کہ جب ان چیزوں کو محفوظ کرنے کا دور آیا تو ائمہ نے، علماء نے ان پہ محنت کی، ان کو محفوظ کیا، پوری دنیا کے سفر کیے اس کے لیے، ایک ایک حدیث کے لیے سینکڑوں کلومیٹر کے سفر کیے، اور جا کے پھر ان چیزوں کو انہوں نے محفوظ کیا. جس پہ اعتماد ہوا اس سے وہ چیز لی. جب آپ کے پاس کوئی انسان آ کر کہتا ہے کہ میں نعوذ باللہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتا یا میں آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، تو آپ کی زندگی کا کون سا ایسا واقعہ ہے کہ آپ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اللہ کو بہت زیادہ فیل کیا، بہت زیادہ محسوس کیا؟ دیکھیں، انسان اگر اپنے گرد و پیش پہ غور کر لے، جس کے بارے میں خود قرآن جگہ جگہ ہمیں بائی فورس نہیں کہتا کہ میں ہوں اور میرے ہونے کو مان لو، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں غور کر لو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ صفات اس کائنات میں تمہیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں. اب دیکھیں نا، یہ موبائل، یہ کتاب، یہ خود تو چھپ کر میرے سامنے نہیں آ گئی، موبائل میرے سامنے خود بن کر تو نہیں آ گیا، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی لائف جو چند سال ہے اس کے بعد اس کی لائف ہی ختم ہو جائے گی، اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا. اللہ رب العزت نے اتنے بڑے جہان میں اتنا بڑا نظام بنایا کہ اس کی ایکویلٹی یہ ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو اس کے مطابق کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا سسٹم تب صحیح ہے جب اس کے مطابق ہوگا. اب اتنا صحیح نظام وہ اتنے عرصے سے چل رہا ہے اور اس میں کوئی اونچ نیچ، کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے، تو یہ خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ اگر انسان ذرا سا ان چیزوں پہ سنجیدگی سے غور کر لے تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم بس کچھ افکار کو کسی وجہ سے اپنے سامنے رکھ کر یا اپنی کم علمی کی وجہ سے کچھ چیزوں کے پیچھے لگ کر ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ نہیں ہے، اور اس کے لیے ایک ایسے ہی خود ساختہ سے اصول بنا لیتے ہیں. ہم جس چیز کو دیکھتے نہیں اس کو مانتے نہیں. سیدھی سی بات ہے کہ ایک مردہ لاش ہے اور ایک زندہ انسان ہے، اس میں بھی وہی آنکھیں، وہی ہاتھ پاؤں سب کچھ موجود ہے، اور یہ چلتے پھرتے انسان میں بھی وہی سب کچھ موجود ہے. فرق کیا ہے؟ فرق روح کا ہے. اب روح کس کو نظر آ رہی ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں جس کو دیکھتا نہیں اس کو مانتا نہیں، تو ہم کہیں گے دکھاؤ اس کی روح تمہیں کہاں نظر آ رہی ہے؟ تو یہ اصول جو بنایا جاتا ہے، بچوں کو بچوں کی طرح پڑھا دیا جاتا ہے، بچے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں جس کو ہم دیکھتے نہیں مانتے نہیں. بھئی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھتے نہیں ہم مانتے ہیں. تو کائنات میں جب ہم غور کرتے ہیں، اللہ کا وجود خود بخود بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اور جو اللہ کی صفاتیں ہیں وہ اس کائنات کے اندر موجود ہیں. اور روح کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہر چیز جو ہے، جیسے ہماری باڈی ہے، سارا کچھ ہے، یہ مٹی کی ہے یا سیلز کی ہے یا ٹیشوز کی ہے، لیکن روح جو ہے وہ انرجی ہے. انرجی، اس کو ہم آگ بھی کہہ سکتے ہیں، آگ کی ہے، نور ہے. روح اس طرح کی ہے. اور میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ ہم انسان نے کتنی ترقی کر لی. دل اس کا اس کو لگ گیا، آنکھیں اس کی لگ گئی، لیور لگ گیا، لنگز لگ گیا. روح ایک بندے کی دوسرے بندے کو نہیں لگتی، آج تک نہ لگی، روح نہیں لگتی، کیونکہ وہ ایک اللہ کا پارٹ ہے ہمارے اندر، جو اللہ کا نور ہے ہمارے. اور دوسرا یہ جو ہم لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں نا، وہ تو اتنا نیک ہے، وہ تو بالکل فرشتہ ہے، اللہ اس کو بھی فرشتہ بنا دے. تو اللہ نے انسان کو فرشتوں سے افضل نہیں بنایا تھا. اللہ نے فرشتوں سے انسان کو سجدہ کرایا، اور اب ہم فرشتوں کو اس طرح سے جب کرتے ہیں تو ایسا کہنا کیا ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک ماں نے مجھ سے پوچھا تھا بائی دا وے.
جی اصل میں نا یہ جب محاوراتی انداز میں کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ فلاں تو فرشتوں کی طرح ہے تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح فرشتے گناہ نہیں کرتے تو شاید یہ بندہ اتنا نیک ہے کہ فرشتوں کی طرح یہ گناہ بھی نہیں کرتا. گو کہ یہ طے شدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات یا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ان کے بارے میں تو ہم اس طرح کی بات کر سکتے ہیں, لیکن ان کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے انسان ہے اور انسان سے غلطی ہوتی ہے. کوئی شخص اتنا دعویٰ بڑا نہیں کر سکتا وہ فرشتوں کی طرح ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں فرشتوں کی ایک خصلت اس کے اندر موجود ہے کہ وہ بہتر ہے اور لوگوں سے نیک اعمال کرتا ہے, کیونکہ گناہ کی طاقت ہے اور گناہ نہیں کرتا. جی فرشتوں کے پاس گناہ کی طاقت نہیں ہے. وہ جی کر ہی نہیں سکتے.